کہیں وہی نہ جلتا ہو رنگ باتی کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو۔ ٹیچر ٹریننگ اور بی ایس 4 سالہ بلینڈڈ موڈ پروگرامز کے داخلے 1 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ بی اے کے جاری طلبہ کے داخلے بھی 1 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ This is 91.6 FM, the voice of AIOU. میٹرک سے پی ایچ ڈی تک تمام پروگرامز کے پراسپیکٹس اور داخلہ فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ aiou.edu.pk پر بھی موجود ہیں۔ امیدوار مجوزہ طریقہ کار کے مطابق داخلہ فارم آن لائن مکمل کر کے ارسال کر سکتے ہیں۔ فارم کو پر کرنے سے پہلے پراسپیکٹس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ داخلے کے خواہش مند خواتین و حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص طور پر پراسپیکٹس کے اس حصے کا بغور مطالعہ کریں جس پروگرام میں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، اور فارم پر کرنے سے پہلے داخلے کی شرائط اور طریقہ کار اچھی طرح سمجھ لیں۔ FM 91.6. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر خزاں 2019 کے داخلے جاری ہیں۔ بی ایس 4 سالہ پروگرامز، ایم ایس، ایم فل پروگرامز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے داخلے کی آخری تاریخ 19 اگست ہے۔ بی ایس پروگرامز میں کمپیوٹر سائنس، میتھمیٹکس، انوائرمنٹل سائنس، فزکس، باٹنی اور اسٹیٹسٹکس شامل ہیں۔ ایم ایس، ایم فل پروگرامز میں کیمسٹری، فزکس اور میس کمیونیکیشن شامل ہیں، جبکہ پی ایچ ڈی پروگرامز میں کیمسٹری اور فزکس شامل ہیں۔ ان پروگرامز کے داخلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے، جس کے لیے داخلہ فارم بغیر فیس کے براہ راست 19 اگست سے پہلے متعلقہ شعبے کو ارسال کریں۔ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کہیں وہی نہ جلتا ہو رنگ باتی کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، رنگ باتی۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی یاسر، اور آج منگل ہے جناب، اور منگل کو 5 سے 6 بجے تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM ریڈیو 91.6 اور ویب ٹی وی جو فیس بک کے ذریعے آپ براہ راست ہمارا دیکھتے ہیں، اس پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام لے کر، باتوں سے خوشبو۔ اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا علمی اور ادبی پروگرام ہوتا ہے، جس میں مختلف ادبی شخصیات اور مختلف ادبی موضوعات کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں محمد طیب انصاری اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف جو ہمارے دوست ہیں، جو انجینئرز ہیں، ان کی توسط سے اور ان کی محنت سے یہ ہمارا پروگرام آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ ہر منگل کو 5 سے 6 بجے تک ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ٹیلی فون کرنا چاہیں تو 0519057508 ہمارا نمبر ہے، اس پہ ہمارے سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال یا فرمائش کر سکتے ہیں، اور آپ فیس بک پر ہمارے لائیو پیج کے ذریعے آپ پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں، اور FM 91.6 پہ سن بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش یا آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آج ہمارے لیے ایک دفعہ پھر بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ بہت معروف نام شعر و ادب کا
اور جو ملک سے باہر رہ کر بھی اردو کی خدمت کر رہے ہیں، شاعری کی خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. آپ اردو کے استاد ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شخصیت اور بہت ہی پیارے نفیس پاکستانی جناب قیصر مسعود تشریف لائے ہیں. دوحہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور وہاں بسلسلہ ملازمت کئی برس سے مقیم ہیں، لیکن جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ہمیں وقت دیتے ہیں اور خاص طور پر علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں. قیصر بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت شکریہ، بہت نوازش، خاص طور پہ آپ کا اور ایف ایم ریڈیو کا شکریہ. 106 شاید اس کو کہتے ہیں 91.6 ریڈیو کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مجھے دعوت دی ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا ہوں اور آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو کچھ تشنگی سی رہ گئی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بار پھر. جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. اور خاص طور پر آپ تو ہمارے لیے اور بھی قابل احترام ہیں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح سے اردو بولی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، لیکن آپ نہ صرف اردو پڑھا رہے ہیں وہاں بچوں کو، نہ صرف پاکستانیوں کے بچوں کو، بلکہ آپ عرب کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے بچوں کو بھی اردو کی طرف راغب کر رہے ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں، اردو لکھ رہے ہیں اور اردو سمجھا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جی دراصل یہ ہے کہ بیرون ملک جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنا دیس، اپنا ملک چھوڑ کے جب جا رہے ہوتے ہیں تو کئی چیزوں کی قدر اس کے بعد انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کتنی اہم ہیں کہ جن کو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. انہی چیزوں میں ایک ہماری اردو زبان بھی ہے کہ جو ہماری قومی زبان ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل بھی بتا دی جائے کہ یہ کس قسم کے ادارے ہیں پاکستان میں جہاں اردو کے لیے پاکستان سے ٹیچرز بلائے جاتے ہیں یا ان کو وہاں پہ اپائنٹ کیا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دراصل جب آپ یورپ کی طرف جاتے ہیں یا ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر تو انگریزی کا سسٹم سارا چلتا ہے اور تعلیم بھی انگریزی میں ہے. تو کچھ جو جتنے پاکستانی وہاں جاتے ہیں ان کو اس حوالے سے مشکل نہیں ہوتی کہ بچے تعلیم کیسے حاصل کر پائیں گے، بالکل صحیح. یا ان کو زبان کا مسئلہ نہیں ہوگا. جی. لیکن یہ جو گلف کنٹریز ہیں جن کو خلیجی ممالک کہتے ہیں، جی. جس میں بہت سارے آپ جانتے ہیں 5-7 ممالک خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، وہاں پہ جو پاکستانی تھے آج سے 30 سال 35 سال پہلے، تو ان کو یہ پرابلم ہوتی تھی کہ ہم جو وہاں فیملیز رہ رہی ہیں تو ان کو کس طریقے سے اردو کی تعلیم کیسے دی جائے، کیونکہ وہاں تو عرب ہیں اور سارا سلسلہ انگریزی کا تو چلن وہاں پہ نہیں ہے، عربی کا ہے. تو وہاں پہ پھر حکومت پاکستان نے اس دور میں فیصلہ کیا کہ ایسے ممالک جہاں پہ انگریزی نہیں ہے اور لوگ پاکستانی رہیں تو ان کے لیے کچھ ادارے قائم کیے جائیں. اور پھر چائنا میں بھی پاکستان کے ادارے قائم ہوئے تعلیم کے، پھر مسقط میں بھی اور دبئی میں اور قطر میں اور یمن میں اور مصر میں، یہ سارے علاقے. تو اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائے خاص طور پہ بچوں جو پاکستانی پہ جو فیملیز ہیں ان کے بچوں کے لیے. لیکن ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عرب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اردو زبان میں ایسی چاشتی ہیں، ایسی مٹھاس ہے کہ وہ بھی بالکل بولنے کی کوشش، بلکہ بہت سارے آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے الفاظ اردو کے وہ عربی میں استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ کوئی سے پوچھے عربی میں کہ اب میں نے جانا چاہتا ہوں تو کدھر جاؤں، تو وہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا رو، کہتے ہیں سیدھے نکلو، بالکل صراط مستقیم. تو اس تو اردو جو ہے وہ بہت ساری زبانوں کو متاثر کرتی ہے. تو یہ کچھ تھوڑا سا میں نے کہا بتا دیا جائے. تو یہ بہت اچھا ہے قیصر بھائی. قیصر مسعود صاحب، آپ میرا خیال ہے 30 برس سے زائد عرصہ ہو چکا آپ کو لکھتے ہوئے. ہاں لکھتے ہوئے تو 30 سے زیادہ ہو گیا، ہو چکا. اور 2 کتابیں ماشاءاللہ شاعری کی آ چکی ہیں، ایک کتاب بہت جلد اور آ جائے گی. جی انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ مشاعروں کے حوالے سے دنیا بھر میں جاتے ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی. تو آپ کے جو وہاں پر جو دوست ہیں جو اردو کے ساتھ وابستہ ہیں، شعر لکھ رہے ہیں، نثر لکھ رہے ہیں یا اردو پڑھا رہے ہیں، ان کا وہاں پر کیسا ماحول ہے آپس میں، اور وہاں پر تقریبات کا، مشاعروں کا یا تنظیموں کا جو ایک احوال ہے مختصراً، تاکہ ہمارے سامعین بھی قطر میں، دوحہ میں یا قطر کے حوالے سے جو اردو کی صورتحال ہے یا وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا نام ان تک پہنچنا چاہیے. جی یہ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ تھوڑی یہ تفصیل بتانا خاصی ضروری ہے. اصل میں ساری دنیا کے ساتھ ساتھ
گلف کنٹریز جو ہیں خلیجی ممالک، اس میں بھی کام ہو رہا ہے ادب کے حوالے سے. تو جب ہم خلیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں دبئی میں بھی ہے، مسقط میں بھی سلسلہ ہے، بحرین میں بھی طاہر عظیم صاحب کی تنظیم ہے، اور اس طرح بہت سارے دوست ذکر کرنا جو ہے فردن ذرا مشکل ہے تفصیلات. لیکن قطر جو ہے یہ ایسی سرزمین ہے کہ یہاں پہ اردو ادب پہ اور مذاکروں، مشاعروں اور اردو کے سیمینار کے حوالے سے سب سے زیادہ ایک مشہور جگہ ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک مصیب الرحمان صاحب کا نام نہ لینا جو ہے بڑی زیادتی ہے. انہوں نے یہ سلسلہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ شروع کیا، خاص طور پہ جی انجم ان کے نام ہے پوری جو ان کی تنظیم مجلس فروغ اردو ادب قطر، دعا قطر. تو انہوں نے اس مجلس کا آغاز کیا اور انہوں نے 2 طرح کا اس میں انہوں نے سالانہ مشاعرہ اور ساتھ ہی اس کے نثر کے میدان میں ایوارڈ جو ہے اس کا آغاز کیا. مثلا وہ یہ کرتے تھے کہ مشاعرے میں ہندوستان پاکستان سے شعراء کو مدعو کیا جاتا. بعضوں کو 25 30 شاعر بھی آتے اس دور میں. میں تو خیر اس زمانے میں نہیں تھا لیکن دوست جو ہیں وہ بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر نثر کے میدان میں ایک شخصیت کو ہندوستان سے ایوارڈ دیا جاتا تھا اور ایک شخصیت کو پاکستان سے. بہت سارے لوگ بڑے نام جو ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی رہ گیا ہو بڑی شخصیت، ورنہ سب کو. تو وہاں پہ ایوارڈ کا سلسلہ، اور حیرانی کی بات ہے کہ مصیب صاحب 2006 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے وہ تاحال جناب عتیق صاحب اس کے چیئرمین ہیں، تو ان کے زیر نگرانی فرتاش سید صاحب صدر ہیں اس مجلس کے. اس کے علاوہ قمرالزمان بھٹی صاحب ہیں ایک نائب صدر ہیں، سیکریٹری ہیں عبید طاہر صاحب. تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے. ایک تو یہ تنظیم کا ذکر کرنا ضروری ہے. بہت اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے 25-26 سالوں سے وہاں پہ یہ سلسلہ جو ہے ایوارڈ کی تقریب یہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ مشاعرہ وہ بھی سالانہ اسی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تنظیمیں اگر آپ ٹائم دیں تو میں ان کا ذکر کریں. ایک ہندوستان کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہندوستانی جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. انجمن ایک ہندوستان کی بھی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ایک بزم اردو قطر جو 60 سال سے اوپر سے ہو گیا ہے وہ وہاں پہ سرگرم ہے اس حوالے سے. پھر ایک اور وہاں پہ کاروان اردو ہے وہ. تو یہ اپنے اپنے طور پہ سارے لوگ اس کام سے لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے قطر جو ہے وہ بڑا ایک نام کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستانیوں کی خدمات کو وہاں بہت تسلیم کیا جاتا ہے. جی بالکل. ابھی حال ہی میں مجھے بھی اتفاق ہوا، بلکہ میں براستہ قطر ہی گیا تھا مسقط. تو قطر کے ایئرپورٹ پر مطلب ایسے ہی لگتا ہے ہم پاکستان کے کسی بڑے شہر کے جی ویسے مطلب ماحول میں بیٹھے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں ہر جگہ. جی بالکل. تو اسی طرح مسقط میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. مروت احمد صاحب، قمر ریاض ہیں ہمارے دوست، بہت کام کر رہے ہیں. پاکستان سوشل کلب ہے وہاں بھی عمان میں. تو اس طرح ہماری ایمبیسیز کا جو کردار ہے، میں جس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں وہ ایک طرح سے ملک کے نمائندے ہوتے ہیں، ملک کے علم و ادب کے، ثقافت کے، فن کے نمائندے کے طور پر باہر موجود ہوتے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی کا کردار آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے وہاں پر علم و ادب کے فروغ کے لیے، اور پاکستانیت، پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے دنیا میں، اس کو اجاگر کرنے میں کس حد تک کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایمبیسی کے رول کی، تو بعض ممالک میں تو یہاں پہ ہے کہ قوانین اس طرح کے ہیں کہ مثلا بحرین میں اس طرح کا سسٹم، ایک دفعہ میں وہاں مشاعرے کے لیے گیا تو وہاں پہ ہے کہ پاکستانی ایمبیسی اب جو ہے وہ اپروو کرتی ہے تو پھر جا کے ویزا وہ دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا کہیں پہ ایسا نہیں ہے، اپنے اپنے رولز. تو اس لیے ایمبیسی کے جو لوگ ہیں وہ اچھا خاصا ان کا مدد شامل ہوتی ہے. مثلا ان کے بغیر مطلب یہ تقریبات ہو نہیں سکتی. وہ کسی قسم کی مدد بھی آپ لے سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ کئی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ کہیں پہ
ہال جو ہے وہ ہم نے لینا ہے لیکن وہاں پہ جگہ نہیں ہے یا اس علاقے میں اجازت نہیں ہے یا اتنی گیدرنگ ہو سکتی، مختلف رولز ہیں. تو ایمبیسی پھر اپنا رول پلے کر کے وہ اجازت نامہ اور اس طرح کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں. جہاں قطر کی بات ہے تو وہاں جو ایمبیسڈر جو بھی ہوتے ہیں بلکہ سارے ممالک میں وہ عالمی مشاعرے میں بعض اوقات صدارت بھی کئی دفعہ کرتے ہیں. بطور مہمان صدارت نہ کریں تو مہمان شامل خاص رہتے ہیں. شامل رہتے ہیں اور برات گئے تک پورا وہ. تو میں نے جو بھی ایمبیسڈر صاحب دیکھے یہ ہیں حوصلہ افزا گزشتہ 10 سال صورتحال میں، ہے یہ بہت. جی تو اس میں 10-15 سال سے میں قطر میں ہوں، 11-12 سال ہو گئے تقریباً. تو اس میں ہر ایمبیسڈر نے خواہ اس کا شغف اس طرف ہے یا نہیں ہے، اس نے پوری طرح سے اس پہ مدد کی اور کردار شامل ادا ہے. کیا. جی یہ تو بہت اچھی آپ نے ایک صورتحال واضح کر دی کہ قطر میں اردو کے فروغ کے لیے بہت سارے لوگ، بہت ساری انجمنیں کام کر رہی ہیں. جی بالکل. اور اردو ماشاءاللہ سے اس کی ترویج کا دائرہ وسیع سے جی وسیع تر بالکل. ہوتا چلا جائے. تو اب آ جاتے ہیں قیصر مسعود بطور شاعر. ماشاءاللہ کب سے آغاز، اور کچھ سنائیے بھی 2-4 غزلیں آرام سے، ہمارے سامعین بھی سنیں گے، ہم بھی سنیں گے تو لطف اٹھاتے ہیں آپ کی شاعری. بالکل میں جیسا اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ بہت سادہ، بہت خوبصورت احساسات کی، بہت عمدہ مشاہدہ اور بہت ہی کمال جدید حسیات سے ایک جو جدید غزل ہے ہماری، اور آسان لفظوں میں بڑی بات کہنے کا ہنر آپ کو مولا بہت نے دیا ہے. شکریہ. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ میں تو ایک طرح سے بچپن سے آپ کی شاعری پڑھتا ہوں. جی وہ تو اصل میں یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ خود اس میدان کے شہسوار ہیں اور بڑی اچھی آپ کی ایک سلسلہ ہے، ایک بطور شاعر آپ کا ایک اچھا مقام ہے. تو آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو یہ ہے کہ بس ایک سلسلہ چل رہا ہے 90s میں، میرے خیال سے 90s میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. جب ہم ویسے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس وہ میٹرک کے امتحان کے بعد عشق کی چوٹ لگی اور اس کے بعد سٹارٹ ہو گئی. اس قسم کی ملتی جلتی داستانیں ہر ایک کے بعد میں لگنے شروع ہیں. لیکن چوٹ بارے لگتی ہے، پہلے لگ جائے یا بعد میں لگے، نہیں تو شاعری خود چوٹیں آپ کو لگاتی ہے. اور آپ کے ہتھوڑے جو ہے، ہاں بس وہ ہتھوڑے جب تک دل و دماغ پہ نہ چلیں تو شاعری نہیں ہوتی. اصل میں وہ ایک جو حساس مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، لکھاری شاعر ہوں یا ادیب ہو، تو ان کا مزاج جو ہے بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے. تو ان کو پھر ذرا سی بات بھی گراں گزرتی ہے اور وہ پھر تخلیق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ان کا رد عمل. تو آپ سے گزارش ہے کچھ اشعار، چونکہ آپ کے یہاں زیادہ رومان ہمیں نظر آتا ہے، محبت کی باتیں بس کچھ تو کچھ ارشاد فرمائیں. قیصر مسعود وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج بھی ہوتی ہیں. ملک ارلی 90s میں، بلکہ 1990 سے آغاز ہے ان کا، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا 1-2 سال پہلے ہو سکتا ہے. تو ہم ان کو پڑھتے رہے، سنتے رہے. آج آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اپنی شاعری شیئر کرتے ہیں. تو اپنی غزلوں سے ضرور نوازیں قیصر مسعود بھائی. تو ارشاد. غزل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کچھ اس کے لہجے کی اور ایسے بات کی. چلو یہ غزل سامنے ہے، اس کو سنا دیتا ہوں. یہ لہجہ تو نے کیا بدلا ہوا ہے، یہ لہجہ تو نے کیا بدلا ہوا ہے، غزل کا ذائقہ بدلا ہوا ہے. کیا بات. غزل کا ذائقہ بدلا ہوا ہے اور فضا کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہیں. کیا اچھا، فضا کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہیں. دوپٹہ تو نے کیا بدلا ہوا ہے، کیا اچھا. دوپٹہ تو نے کیا بدلا ہوا ہے اور ہوا بدلی نہیں ہے اس چمن کی، فقط رنگ ہوا بدلا ہوا ہے. ہوا بدلی نہیں ہے اس چمن کی، ہوا بدلی نہیں ہے اس چمن کی، فقط رنگ ہوا بدلا ہوا ہے. اور گواہوں نے بیاں بدلا ہے ایسا، گواہوں نے بیاں بدلا ہے ایسا کہ سارا واقعہ بدلا ہوا ہے. اور سمندر بھی سفینہ بھی وہی ہے، کیا کہنے، بس اپنا ناخدا بدلا ہوا ہے. سمندر بھی سفینہ بھی وہی ہے، بس اپنا ناخدا بدلا ہوا ہے. تغیر ایک جگہ موقوف کب ہے، زمانہ ہر جگہ بدلا ہوا ہے. بہت اچھا. اور تغیر ایک جگہ موقوف کب ہے، زمانہ ہر جگہ بدلا ہوا ہے. اور اب اس دنیا میں لگتا ہے کہ سب کچھ تیرے میرے سوا بدلا ہوا ہے. غزل کا شعر، واہ واہ. اب اس دنیا میں لگتا ہے کہ سب کچھ، بہت شکریہ. تیرے میرے سوا، اور مقطع ایسے کہا ہے کہ کہیں پر کچھ نہیں بدلا ہے قیصر، کہیں پر کچھ نہیں بدلا، کہیں پر کیا سے کیا بدلا ہوا. واہ واہ واہ، بالکل
کیا خوبصورت سادہ جذبات کی ترجمانی سہولت کے ساتھ اپنی شاعری کے ذریعے یہ غزل اور کرتے ہیں. زندگی کی حقیقتوں اور محبتوں کا بیان ہے شاعری میں. بہت شکریہ. درد جزوے بدن بنا ہی نہیں. واہ. درد جزوے بدن بنا درد ہی نہیں. جزوے بدن بنا ہی نہیں. واہ. شعر مجھ سے ابھی ہوا ہی نہیں. کیا کہنا کیا کہنا. اور ہم ہیں اس سانحے پہ نوحہ کنا. ہم ہیں اس سانحے پہ نوحہ کنا رونما جو ابھی ہوا ہی نہیں. واہ 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 واہ. اور بہت شکریہ. اور اس دیے کو بھی رو لیا جائے. اس دیے کو بھی رو لیا جائے وہ دیا جو ابھی بجھا ہی نہیں. اچھا. اور روز کرتا ہوں انتظار اس کا. روز کرتا ہوں انتظار اس کا جس کو رخصت کبھی کیا ہی نہیں. کیا خوبصورت بات ہے. روز کرتا ہوں انتظار اس کا جس کو رخصت کبھی کیا ہی نہیں. اور وہ بھی نیندیں اجاڑ دیتا ہے ہجر جس کا میں کاٹتا ہی نہیں. واہ واہ. اور ہم ہیں بے سمت راہ رو کیسر. ہم ہیں بے سمت راہ رو کوئی رہبر ہمیں ملا ہی نہیں. واہ. اچھا شروع سے ہی یہ صحن ممتنع کی طرف ہی طبیعت کا رجحان زیادہ رہا اور بیچ میں کچھ دوسری طرف بھی لیکن یہ کہ یہ میرے لیے تھوڑا آسانی سے میں یعنی اب آپ کا یہ سٹائل بنا ہوا ہے تو اسی پہ آپ اسلوب بن گیا. جی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار تجربے بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ایک غزل ہے یہ شاید آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے. چاند تارے خرید لیتے ہیں. چاند تارے خرید لیتے ہیں ماہ پارے خرید لیتے ہیں. اور یعنی اس حسن شعلہ روح کے لیے اس حسن شعلہ روح کے لیے استعارے خرید لیتے ہیں. اور بیچنے کا اگر ارادہ ہو غم تمہارے خرید لیتے ہیں. اور وہ جو آنکھیں خرید سکتے نہیں خواب سارے خرید لیتے ہیں. اور آپ دریا خرید لیں بے شک ہم کنارے خرید لیتے ہیں. بہت اچھا. اور پیڑ بڑھنے سے پیشتر کیسر لوگ آرے خرید لیتے ہیں. کیا بات. ایک غزل اور سنانے کی. جی بسم اللہ سنائیں. جلدی میں گفتگو بھی ہوگی پھر دوبارہ غزلیں ہوگی. جی بسم اللہ آپ سنائیں غزل. یہ ایک غزل تھوڑی پرانی ہے لیکن بہرحال. یہاں سب ہم سے بہتر بولتے ہیں. واہ. یہ آپ جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے اپنے جو شاعر حضرات ہیں. بہت اعلیٰ. یہاں سب ہم سے بہتر بولتے ہیں ابس ہم لوگ کیسر بولتے ہیں. ابس ہم لوگ کیسر بولتے ہیں. اور زبان حق عطا ہو جائے تو پھر 72 کے 72 بولتے ہیں. بہت عمدہ تلمی ہے. 72 کے 72 بولتے ہیں. بہت شکریہ. اور سماعت آسماں کی سمت رکھو. سماعت آسمان کی سمت رکھو. یہ میرو ماؤ اختر بولتے ہیں. بہت خوبصورت شعر ہے. سماعت بہت شکریہ. سماعت آسماں کی سمت رکھو. یہ مہرو ماہو اختر بولتے ہیں. اور تیرے لہجے میں تلخی آ گئی ہے تیری باتوں میں نشتر بولتے ہیں. اور یہ ذرا دیکھیے سکوت شب ہے میں خاروں پہ تاری. سکوت شب ہے میں خاروں پہ تاری صبح و جام و ساگر بولتے ہیں. اور زباں کچھ دن سے ہے خاموش اس کی مگر چہرے کے تیور بولتے ہیں. زباں کچھ دن سے ہے خاموش اس کی مگر چہرے کے تیور بولتے ہیں. بہت سلیقے سے شعر کہا. اور کنارے کب سمجھ سکتے ہیں جو کچھ یہ دریا اور سمندر بولتے ہیں. اور یہ کس آسیب کی دستک ہے جس پر دستک ہے جس پر میرے دیوار اور در بولتے ہیں. اور وہاں تقریر کرتا ہوں میں جا کر جہاں سب لوگ ڈر کر بولتے ہیں. کیا بات ہے. وہاں تقریر کرتا ہوں میں جا کر جہاں سب لوگ ڈر کر بولتے ہیں. اور اسی سے اذن گویائی ملا ہے. اسی کا نام لے کر بولتے ہیں. یہ تو کمال اسی کا نام سے کہا جی شعر. سبحان اللہ. اسی کا نام. اگر اجازت ہو تو پھر آپ اگر کوئی اس حوالے سے کوئی گفتگو بات اگر کوئی آپ نے. جی بس یہی. اچھا اپنی اس ابتدا میں تو مجھے یہ پتا ہے کہ مری کے علاقے میں آپ میرا اصل میں ابتدائی بچپن تو مری میں ہی گزرا.
پھر بالکل۔ پنڈی میں آ گئے آپ لوگ، بالکل، اور بالکل۔ پنڈی میں ایک عرصہ گزرا، پھر بس سلسلہ روزگار آپ مختلف کالجوں کے ساتھ جی جی وابستہ بالکل رہے، پڑھانے کا درس و تدریس کا سلسلہ، پھر آپ اسی سلسلے میں مسقط اور گلف کی ریاستوں میں رہے۔ جی جی ابھی بالکل۔ آج کل ماشاءاللہ دوحہ میں کتنے برس سے ہیں قطر میں تقریباً 11 سال ہو گئے 11 ہوں۔ برس سے، اور وہاں پر اردو پڑھا رہے ہیں۔ جی جی۔ تو وہاں پر کیا مطلب جو بولتے بھی ہیں بچے اردو، یا انگریزی زیادہ بولتے ہیں اسکول میں یا گھر میں جو پاکستانی خانوادے وہاں پر مقیم ہیں؟ دراصل وہاں پہ جو لوگ پاکستانی بھی رہتے ہیں، تو جو لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو عربی ماحول میں رہتے ہوئے عربی تو سیکھ جاتے ہیں، عربی سیکھ جاتے لیکن اسکول میں جب آتے ہیں تو اردو بھی ظاہر ہے، ہم جب اردو انہیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور وہ سارا کچھ اردو میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بولتے ہیں۔ ہیں جی۔ اچھا ضرور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو قطر میں پاکستانی کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کے علاقوں کے، اچھا یہ وہ برسر اتفاق ہے روزگار اتفاقاً مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہ ایک ویسے بھی علاقے کے نا لوگ ہیں تو وہ اپنے عزیزوں کو رشتہ وہ داروں بھی کو ٹھیک لے ہے۔ کے جاتے رہے، اصل اس طرح میں کے یہ لوگ جو خیبر کے لوگ ہیں یا جن کو ہم پٹھان لوگ کہتے ہیں، ان جی۔ کے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات بڑی محنت پیدا کی کی ہیں۔ بہت ان میں ایک خصوصیت تو محنت ہے کہ کہیں کسی کام سے جڑ گئے تو اس کو انجام دے کے ہی چھوڑیں، ایمانداری کے ساتھ، ہاں جی، بالکل کسی بھی فیلڈ میں ہوں۔ بالکل۔ اچھا دوسری بات ہے کہ ان کے اندر میں نے یہ نوٹ کیا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کہ ان کے اندر یہ افسری اور یہ پراؤڈنس اور اچھا جو نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بڑے سے شباب، بڑا افسر ہوگا، اس کا کوئی واہ رشتہ دار اگر چپڑاسی بھی ہے تو دن میں اکٹھے بیٹھ کے چائے شائے پیتے ہیں، واہ، وہ گپ شپ پیے، وہ مطلب ایک ہر یعنی طرح کے آپس میں گھروں میں جڑے آنا ہوئے جانا۔ لوگ ہیں، بالکل اچھا پھر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایک جو شخص ہے وہ اگر وہاں پہ قطر میں مقیم ہے تو وہ اپنے رشتہ دار کو بھی کہیں پہ دیکھے گا، اس کو بلا لے گا، وہ چلتے چلتے وہ پچھلے میرے خیال سے 50-60 سال سے فیملیز وہاں مقیم ہیں، اور کئی بچے ان کی عمر 30 سال ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کبھی گئے بھی نہیں ہیں اس طرح، لیکن اردو بولتے ہیں وہ کچھ۔ صحیح۔ اچھا دوسری ایک اور بات ان میں یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، جس علاقے سے جہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہوتی یا روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ باہر نہیں۔ جاتے ہیں، بالکل تو ہمارا صحیح۔ یہ جو علاقہ ہے اس میں چونکہ تعلیم بھی ہے کچھ اور محنت بھی لوگ کرنے والے کافی ہیں، وہ تو بعض اوقات روزگار کے جب ذرائع نہیں ہوتے تو وہ پھر اسی طرح ہجرت مری کرتے میں ہیں۔ تو لٹریسی ریٹ ہمیشہ سے مطلب بہت عرصے سے جی 100% ابھی ایسے ہی رہتا بات ہے، ایسا ہی اور ان علاقوں میں بھی یہی۔ علاقوں میں بھی تو اس سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی مری کے حوالے سے، تو میرا بنیادی طور پہ تعلق مری کی ایک بوربن آپ ہاں گئے بالکل اس سے آگے ایک جگہ اوسیا ہے، وہاں سے ہے، صحیح۔ اب بھی میرے رشتہ بہت دار دوست خوبصورت احباب سب خطہ ہے لوگ وہ، رہتے ہیں جی۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آگے بس کالج میں نے گارڈن کالج میں پڑھتا رہا، واہ، اس کے بعد پھر یہیں پہ لیکن سلسلہ ادھر بھی آنا جانا سلسلے رہتے ہیں۔ سر سید کالج واک اینڈ سے آغاز کیا اور اس کے بعد وہاں 5-6 سال رہے، وہاں رؤف امیر صاحب، اور واک اینڈ میں بھی آپ ہاں دیکھتے ہیں بہت بڑا بڑے لوگ تھے، بالکل دوشی بھائی ہیں ادھر، اور شمشیر حیدر ہیں، اور کئی بڑے نام اب تو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں محفلیں رہیں بڑا اچھا، پھر اس کے بعد مسقط چلے گئے تو وہاں پہ بھی ماحول، پھر اس کے بعد قطر، تو بس یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے۔ واہ۔ تو اب چھٹی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پاکستان، تو یہاں بھی ادبی تقریبات میں بس یہ بھی تقریب جو ہے، موقع ملتا ہے یہ بھی تقریب ہے، اور مطلب کل بھی ایک تقریب میں آپ ہاں جی حمایت علی شاعر صاحب کے جی ریفرنس جی میں بالکل، موجود تھے، اور آج بھی ابھی خرم خلیق صاحب کی جی کتاب کا جی جی فنکشن ہوگا، جی جی۔ وہاں آپ جائیں گے اکیڈمی میں، تو مطلب یہاں آ کر بھی آپ علمی اور ادبی جو اپنی سرگرمیاں ہیں ان کا حصہ رہتے ہیں۔ جی اصل میں یہ آپ کا جو ہے نا یہ سرگرمیاں یا جو شعر و شاعری یا ادب، یہ تو انسان کے اندر ایک سرایت کر جاتا ہے نا۔ یہی اب زندگی ہے جتنا ہماری۔ مطلب اس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہوں، شاید میں کہیں بڑی سی بڑی جگہ پہ جا کے کسی اور ایکٹیویٹی میں نہیں کر سکتا، بالکل صحیح، تو نیچرل فریکوینسی کا وہ ایسا ملنا، بالکل۔ تو یہاں پہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ لوگ پھر بلا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں مجموعہ نہیں، اللہ کا میں جانا شکریہ، پڑتا ہے۔ آپ کا بہت مطلب شکریہ کہ آپ آتے ہیں، اور کچھ اور اگر کلام بالکل ارشاد یہ ایک فرمائیں، غزل مطلب سنا آج ہم دیتا آپ سے کافی غزلیں سنیں گے، ہوں، بہت شکریہ۔ اور یہ تازہ چکے ہیں، پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے اس کے بعد کی جگہ ہاں جی بالکل، اس لیے وہ ہمیں بھی بہت جی بہت ہمارے لیے بھی شکریہ۔ نئی ہے اور بہت اچھی ہاں ہے۔ جی ایک غزل ہے، جی بسم یہ بھی نسبتاً تازہ ہی ہے۔ ان لبوں سے ادا ہوا تھا میں، اللہ، کیا بات ہے، ان لبوں سے ان ادا ہوا لبوں تھا سے میں، ادا ہوا تھا میں، بد دعا تھا، دعا ہوا تھا میں، بڑا اچھا، بہت بد خوبصورت دعا تھا، نقلہ ہے، واہ ان واہ لبوں واہ، سے ادا ہوا تھا میں، بد دعا تھا، بہت شکریہ، بد دعا تھا، دعا ہوا تھا، دعا ہوا تھا کیا میں، بات ہے، اور ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا اندر سے، واہ، ٹوٹا پھوٹا ہوا ٹوٹا تھا اندر پھوٹا سے، ہوا تھا اندر سے، اور بظاہر جڑا ہوا تھا کیا میں، بات ہے، بہت زبردست، ٹوٹا بہت پھوٹا زبردست، ہوا تھا واہ واہ، اندر سے، اور اور بظاہر بظاہر جڑا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا میں،
اور اتنا رویا نہیں گیا جتنا، ہاں، اتنا رویا نہیں گیا جتنا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور تو نے مجھ کو بہت بگاڑ دیا، ہاں، تو نے مجھ کو بہت بگاڑ دیا، اچھا خاصا بنا ہوا تھا کیا میں۔ بات ہے، یہ تو نے بہت مجھ کو زبردست غزل ہے، ایک سے ایک شعر کمال بہت آ رہا شکریہ، ہے، واہ واہ، تو نے مجھ کو بہت بگاڑ دیا، اچھا خاصا بنا اچھا خاصا بنا ہوا تھا میں، ہوا۔ اور یہ ذرا خاص طور پہ دیکھیے، کاش تم پر ہی خرچ ہو جاتا، ہاں، کاش تم کاش تم خرچ پر ہو ہی خرچ ہو جاتا یہ جو تھوڑا بچا ہوا تھا جائے۔ میں، واہ 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 واہ، کاش تم پر بڑی ہی خاص کیفیت کی غزل خرچ ہے، ہو جاتا، کیا بات ہے، بہت شکریہ، کیا بات ہے، یہ جو تھوڑا بچا ہوا تھا میں، اور رائے میری ہی تھی غلط لیکن ہاں، یوں ہی ضد پر اڑا ہوا تھا کیا میں، بات ہے، کیا بات رائے میری ہی تھی غلط لیکن یوں ہی ضد پر اڑا ہوا تھا میں، اور جب تم آئے تھے میرے گھر اس دن، ہاں، جب تم آئے تھے میرے گھر اس دن تم سے ملنے گیا ہوا تھا، واہ بڑا اچھا، جب تم بہت آئے زبردست، تھے میرے گھر اس دن تم سے ملنے گیا ہوا تھا میں، اور ایک سیدھی قطار میں، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ایک سیدھی قطار میں کیسے کتنا ٹیڑھا کھڑا ہائے ہوا تھا، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، یہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، اور ہمارے سامعین کو بتاتے چلیں کہ قیصر مسعود صاحب بہت ماشاءاللہ بہت شائع ہوتا رہا ان کا کلام بہت سے جرائد میں، اخبارات میں، ادبی صفحات میں، تو میں خود بھی ان کے بہت سارے شعر سن کے اور پڑھ کے وہاں پہ، تو پھر ان کے بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، ان کو بتایا کہ میں نے آپ کی یہ غزلیں پڑھی، تو بڑی وہ دل پہ اثر کرنے والی جو سیدھی شاعری ہے، بالکل جو بات جو دل میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی رکھتی ہے، تو اثر رکھنے والی شاعری ہے ماشاءاللہ سے، بس یہ محبت دیر کا آس اثر نہیں، ہے آپ کے، ورنہ تو شاعری وہ میں تو اس کی فرمائش بھی کروں گا، تیرے میرے بیچ وہ وفا بھی کا رشتہ ہے والی، وہ چاہے جی آپ ضرور، بعد میں، تو ابھی اور کچھ ایک غزل سنائیں، سنا دیتے، جی یہ بھی قیصر آپ کو مسعود شاید صاحب کی پسند آئے اور گی، تازہ غزل ایک ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دوحہ میں رہتے ہیں اور کئی برس کے بعد آج ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، تشریف لائے، شاید 2 برس بعد، جی 2 برس بعد، رکنا مزید خارج از امکان، معذرت، واہ، یہاں معذرت کو ذرا جی دیکھیے، جی معذرت تو شیڈز دے گی رکنا مزید خارج از امکان، معذرت، معذرت، سو اب سمیٹتا ہوں میں سامان، معذرت، معذرت، واہ واہ، سو اب سمیٹتا ہوں میں سامان، معذرت، معذرت، اور جو لوگ اعتبار کے قابل نہیں رہے، کیا بات ہے، جو لوگ اعتبار اعتبار کے کے قابل نہیں قابل نہیں رہے، شامل ہے ان میں تو بھی میری جان، معذرت، واہ معذرت، واہ واہ واہ، جو لوگ اعتبار کے قابل نہیں رہے، شامل ہے ان میں تو بھی میری جان، معذرت، اور تو نے تو یار مجھ کو فرشتہ سمجھ لیا، کیا بات ہے، میں ہوں گناہ گار سا انسان، معذرت، واہ واہ، معذرت، واہ واہ، اور اب تجھ کو بھول جانے کی کوشش میں ہوں مگر کیا کہنے، یہ کام اس قدر نہیں آسان، معذرت، واہ واہ، معذرت، واہ واہ، اور تو کاروبار عشق میں شامل تھا میرے ساتھ، ہاں، تو کاروبار تو عشق میں کاروبار عشق میں شامل میرے تھا ساتھ، میرے ساتھ، سو ہو گیا ہے تیرا بھی نقصان، واہ، معذرت، معذرت کے بالکل تو مطلب کاروبار عشق میں شامل واہ، تھا میرے ساتھ، سو ہو گیا ہے تیرا بھی نقصان، معذرت، معذرت، اور آیا ہوں تیرے شہر میں بارے دیگر مگر، واہ، آیا ہوں تیرے شہر دیگر، میں بارے مگر، دیگر مگر اب اور میں کسی کا ہوں مہمان، معذرت، واہ، معذرت، واہ، اور تجھ سے جو تلخ لہجے میں کل گفتگو ہوئی، میں رات بھر رہا ہوں پریشان، واہ، معذرت، واہ، یہاں پہ بھی معذرت، بہت اچھا، معافی کے معذرت میں مختلف طریقوں سے تجھ سے جو تلخ ظہور لہجے کیا ہے، میں کل گفتگو ہوئی، میں رات بھر رہا ہوں پریشان، معذرت، معذرت، جی معذرت کے بعد بندہ مزید پریشانی سے بچ جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت، یہ اچھی بات ہے، اور اچھا ماشاءاللہ فریشنس ہے، ایک تازہ کاری ہے، اور بالکل مضامین میں، اور جو ٹریٹمنٹ ہے مصروں کی اور شاعری کی جو بات ہے دراصل بہت جی خوبصورتی بھی ہے اس ٹھیک، میں، اصل میں سادگی، یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا، ایک تو وقت ہوتا ہے نا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے بہت ہی اوائلی عمری میں، کوئی غزلیں کہتے تھے یا کوئی کہیں ادھر ادھر، تو کوئی اگر اس میں بتائے کہ بھائی یہ، تو میں سوچتا تھا شاید اس کو کوئی
जेलस हो रहा है मुझसे ना, ये कोई है ना, ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल बाद में पता चलता है कि इसमें तो प्रॉब्लम है, ये है वो, ये बाद में जाके पता इम्प्रूवमेंट की चलता है। जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल दूसरा जितनी फील्ड्स होती हैं, जैसे उसमें अदब का शोबा भी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, उसमें अगर जब तक आप कोई नया कुछ नहीं करेंगे या कोई थोड़ी छेड़खानी लफ्जों के साथ नहीं जी करेंगे, हाँ। मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि कोई छेड़खानी बड़ी जरूरी है, या उनके या उसका कोई इस अंदाज ट्रीटमेंट से कोई इस लफ्जों तरह की को बड़ा बिल्कुल जरूरी बरतना है। है बरतना कि मुख्तलिफ वरना मायने आप एक ही चीज है और एक ही तरह से, तो वो फिर पढ़ के, अब मैं और आपको शायरी पढ़ते हुए भी ये कितना जी। अरसा गुजर गया। अब आपने देखा होगा बतौर शायर या बतौर कारी, आपने देखा होगा कि जब तक कोई शेर थोड़ा सा इधर उधर कोई थोड़ा हटके ना हो, तो आपको फौरी तौर पे जी हाँ, उसका अट्रैक्ट नहीं करता यूं लगता है जैसे रूटीन का बस सिलसिला चल रहा है, ऐसे शेर जी, पहले भी पड़े हुए आम हैं सतह और से बहुत हट आम के। सा। बिल्कुल तो ये थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कुछ बात की जाए कि थोड़ा सा उसमें बहुत कोई अच्छी, नयापन, कोई बहुत अच्छी, ऐसा बहुत कोशिश। अच्छी। तो एक गजल है, ये सुना जी देते हैं। बिस्मिल्लाह। जख्म दिल फिर लहू लहू टपका, वाह, बारहा कर चुका रफू टपका, वाह टपका। वाह, जख्म दिल फिर लहू लहू टपका, बारहा कर चुका रफू, टपका। और शाम आई तो आंसुओं के साथ, हाँ, आज आंखों से मेरी तू टपका। वाह वाह, शाम आई तो आंसुओं के साथ, आज आज आंखों से मेरी तू टपका, और ऐसे भीगा वो सर से पांव तलक, रूबरू मेरे मुंह ब मुंह टपका। वाह वाह, ऐसे भीगा वो सर से पांव तलक, रूबरू मेरे मुंह ब मुंह। मुंह ब मुंह टपका, और महफिले दिल उजड़ चुकी कब की है। हाँ, महफिले दिल उजड़ चुकी कब की, कितना बेवक्त आन तू टपका। वाह, अच्छा अच्छा। महफिले मुहावरा, दिल बिल्कुल। उजड़ चुकी कब की, कितना बेवक्त आन तू टपका, और एक नदामत का अश्क आंखों से, वाह, मैं हुआ जब भी किबला रू टपका, वाह वाह वाह। टपका। और कोई मखमूर आंख छलकी है, हाँ, या कोई कतरे सुबह टपका, क्या बात है, क्या बात। और एक मोहब्बत के नाम का आंसू, वक्ते इजहार आरजू बहुत खूबसूरत शेर है, वाह। टपका। एक मोहब्बत के नाम का एक आंसू, मोहब्बत के नाम का वक्ते आंसू, वक्ते इजहार इजहार आरजू टपका, वाह वाह वाह। बहुत जबरदस्त और बड़े बहुत नए नए बहुत बिल्कुल अशार हैं, टपकाने की कोशिश टपकाए। की है। हाँ, अब ये टपकाना इतना मेरे ख्याल आसान काम है बहुत मुश्किल मुश्किल कि हर चीज को मुश्किल लताइफ है ये, बिल्कुल। तो ये एक गजल आपको सुना देते हैं, बल्कि चलो एक ये गजल बिस्मिल्लाह। सुना दें जी। सुनाए सुनाए सुनाए, ये आपके साथ है पूरी निशिस्त। अव्वली इश्क के सब मरहले हारा हुआ मैं, वाह। अव्वली इश्क के सब अव्वली मरहले इश्क के सब मरहले हारा हारा हुआ हुआ मैं, मैं, कितनी मुश्किल से कहीं जाके तुम्हारा तुम्हारा हुआ हुआ मैं। मैं, वाह 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 वाह। अव्वली इश्क के सब मरहले हारा हुआ मैं, कितनी मुश्किल से कहीं जाके वाह, तुम्हारा हुआ मैं, और सूद दर सूद कोई शख्स कमाता है मुझे, वाह। सूद दर सूद सूद दर सूद कोई कोई शख्स कमाता है मुझे, और किसी शख्स का बेतरह खसारा क्या हुआ मैं, बात, क्या बात। और मैं वो सच हूँ कि जिसे चीख समझते हैं ये लोग, आहा आहा, बहुत मैं वो खूबसूरत सच लग रहा है। हूँ कि वाह जिसे चीख समझते हैं ये ये लोग। लोग, कब समात को सहूलत से गवारा वाह हुआ वाह मैं, वाह वाह, ये बड़ी कब सहूलत से समात कहा शेर। को सहूलत से गवारा हुआ मैं, और लोग आवाज तो देते हैं अभी तक मुझको, वाह पर कहाँ जाऊं भला तेरा पुकारा हुआ मैं, वाह वाह। लोग आवाज तो देते हैं अभी तक मुझको, पर कहाँ जाऊं भला तेरा पुकारा हुआ वाह, मैं, और ऐन मुमकिन है कि कल फिर से तुलू हो जाऊं, वाह जानिबे गर्ब सरे शाम उतारा हुआ मैं, वाह। और डूबते वक्त कभी तूने पुकारा था मुझे, आहा, एक तिनका था मगर तेरा सहारा हुआ मैं, बहुत अच्छा बहुत और अच्छा। कैसे जचता मैं किसी और बदन पर कैसर, आहा, उस जवां जिसमें मुअत्तर से उतारा हुआ क्या मैं। बात, क्या जी बात, सर। क्या बात, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसी लगते हाथ आप वो भी सुना दें जो मैं बहुत फरमाइश करता हूँ। अच्छा, वो बड़ी पुरानी गजल है आप वो तेरे सामने। मेरे बीच वफा का रिश्ता है वाली। तेरे मेरे बीच वफा का रिश्ता है, वाह जैसे खुशबू और हवा का रिश्ता है, वाह तेरे मेरे बीच वफा का रिश्ता है, जैसे खुशबू और हवा का रिश्ता है, वाह वाह।
ایک دوجے کی مجبوری ہیں ہم دونوں، واہ 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 واہ، جیسے رنگت اور حنا کا رشتہ کیا ہے، خوبصورت، واہ واہ، ایک دوجے کی مجبوری ہیں ہم دونوں، جیسے رنگت اور حنا کا رشتہ ہے، اور ایک دوجے کو ٹوٹ کے چاہا کرتے ہیں، ہاں ہاں، لیکن کچھ ساتھ انا کا کیا رشتہ ہے، بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، لیکن کچھ ساتھ انا کا رشتہ ہے، اور کیسر جب وہ بچھڑا تو معلوم ہوا واہ، میرا اس کے ساتھ صدا کا رشتہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، زبردست۔ اچھا یہ بتائیں کیسر مسعود صاحب کہ جی۔ آپ نے مطلب کبھی نثر کی طرف بھی رجحان ہوا، نثر لکھنے کی طرف، مضامین یا تنقید یا کچھ بھی، کہانی، افسانہ، ناول، اس طرف کبھی طبیعت مائل ہوئی؟ مضامین لکھتے رہیں کچھ تنقیدی قسم جی وہ سے، تنقید تو آپ کی اس ہے، طرح سے کچھ آپ انواع وقت میں راشد حمید صاحب چھاپتے رہے، افسانہ وغیرہ تو نہیں لکھا، صحیح۔ لیکن اس طریقے سے تو مستقبل میں بھی شاعری کی کتابیں آپ کی ہاں آئیں جی گی؟ جی جی، شاعری کی انشاءاللہ تعالی تو ایک مطلب ایک ابھی کتاب ہاں انشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ آنی چاہیے، مرتب کر بلکہ رہے ہیں، جی جی جی، کافی کوشش کریں۔ میٹر ہو گیا اس کا آپ جی کے پاس، غزلوں کی ہوگی وہ؟ جی غزلیں ہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، نظموں کی علیحدہ سے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ نظم میں بھی ہیں، لیکن میں کوئی نظموں کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بہتر کچھ اتنی اگر نظمیں نظموں کی ہے کہہ تو وہ سکتا الگ سے ہوں۔ کتاب ہاں آئے جی، گی، مطلب مکس نہیں کریں گے نہیں آپ؟ وہاں چیز واہ ایسے کوشش واہ کریں۔ واہ۔ اچھا وہاں پر اور جو ایک دوحہ قطر میں صورتحال ہے، یہ تو علم و ادب کی، مشاعروں کی تو ایک کیفیت ہے ہی، تو وہاں جو مطلب لوگ ہیں ان میں بھی آپس میں کوئی مسابقت یا کوئی مقابلہ یا کوئی جس طرح یہاں گروہ بندیاں ہیں ہمارے ہاں، ہر شہر میں آپ کو پتہ ہے شاعروں ادیبوں کے، فنکاروں کے گروہ ہو جاتے ہیں، تو مطلب اجتماعی طور پر ان گروہوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی اپنی سطح پر کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل تو میں وہاں بھی اختلافات مطلب جو رہتے ہیں ہیں اگر تو اختلافات، حسن ہے زندگی کا یہ۔ تعمیری قسم کے ہوں پھر تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے تعمیری ہوں، ہم زیادہ وہ نقص نکالنا اور تنقید کو بھی پتہ نہیں کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، صحیح، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ ہے کہ کوئی اتنا میجر، اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں۔ صحیح، صحیح۔ جی تو اچھا ہمارے جو سننے والے ہیں خاص طور پر علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کے، وہ طالب علم زیادہ ہوتے ہیں ہمارے، اور ان کے لیے اگر وہ شاعری سے مطلب پڑھنا چاہیں شاعری اور لکھنا چاہیں، ان کے لیے کوئی آپ اپنے تجربے کی روشنی میں، جی، اس سے چونکہ تو استاد بھی ہیں، اس حوالے سے کچھ کہ وہ کیا پڑھیں اور کس طرح لکھیں اور کس طرح استاد سے رابطہ کریں، یا پہلے کن شاعروں کا مطالعہ کریں تو ان کے اندر ایک بحروں کی یا شاعری کی سمجھ بوجھ آ سکتی ہے، جو ابتدائی لکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے؟ دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں بھی کہا کرتے تھے اپنے زمانے میں بڑے سارے کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ مطالعہ جو ہے یا اس کو پڑھنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ صحیح، مثلا جب آپ شاعر جو ہوتے ہیں عام طور پہ موزوں طبع تو ہوتے ہی ہیں، طبع موزوں ہوتے ہیں، لیکن ان کو نکھرنے کے پڑھنے لیے کے کلام کا، نکھارنے کے بالکل لیے تو پڑھنا بڑا ضروری ہے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کو لفظوں کے اوزان کا پتہ چلے گا، ان بالکل صحیح، کی کئی دوسری جو جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے، تو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اور پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مترنم قسم کی شاعری ہوتی ہے یا خاص قسم کی جو مشہور و معروف قسم کی بحور ہوتی ہیں، ان کی جو غزلیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے، پھر بعد میں انسان سیکھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، پھر نئے نئے تجربات، نئی نئی چیزیں وہ پھر ہو ہی جاتا ہے۔ واہ تو میرا زبردست، یہ بہت زبردست بات کی، اور آپ نے، اور محمد فیصل جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ہمارے دوست جو کراچی میں آج کل، جی جی ان کا ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اچھا فیصل بھائی بہت شکریہ۔ فیصل محمد بھائی قیوم صاحب سعودی عرب میں میرے دوست ہیں بہت ماشاءاللہ اچھے، بہت شکریہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں۔ سید ریاض علی شاہ کاظمی صاحب یہ خطیب ہیں اور بہت ہی پیارے، بہت ہی سینئر بڑے عالم دین ہیں، اور علم و ادب سے بڑی ان کی ایک رغبت ہے، تو ریاض علی شاہ کاظمی صاحب، محمد قیوم صاحب اور محمد فیصل صاحب خاص طور پر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں فیصل کہ بھائی کو خاص طور پہ سلام جی عرض فیصل کرتے بھائی ہیں، کو سلام۔ ہمارے بڑے اور قیوم اچھے صاحب نے دوستوں کہا میں کہ ہیں، معذرت کا تو جواب ہی نہیں ہے جو مطلب انہوں نے سنائی ہے، چلیں تو شکریہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کاش تم غزل تم سنا پر ہی کے خرچ ہو جاتا، مجھے یہ جو معذرت تھوڑا
بچا ہوا بچا ہوں میں، ہوا یہ تھا۔ بھی انہوں نے شیئر لکھ کے آپ کے دوبارہ بھیجے ہیں۔ اچھا، تو بہت شکر گزار ہیں ہم ان دوستوں کے تمام جو ہمیں دیکھتے ہیں فیس بک پر اور جو سنتے ہیں FM 91.6 پر۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہماری بہت بڑی جامعہ، دنیا بھر کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک، اور آپ کی دہلیز تک تعلیم کی سہولیات پہنچانے میں پیش ہے، اور ہمارے ہاں مطلب مختلف سطح کی جو تعلیم ہے، میٹرک سے لے کر PhD تک کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اور خاص طور پر بچیوں کی، بیٹیوں کی، لڑکیوں کی تعداد، خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تعلیم کا سلسلہ جو رک جاتا ہے ان کے لیے بہترین مواقع یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاکھوں جو طالب علم ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں اس جامعہ سے، اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور پاکستان کو پڑھا لکھا بنانے میں اس یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ تو جو دوست دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا منگل کو آپ 5 سے 6 بجے تک ضرور دیکھا کریں فیس بک پر، مختلف شخصیات، مختلف رجحانات اور مختلف موضوعات یہاں پر ہم اس کو بحث میں لاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو کیسر مسعود صاحب جو ہیں وہ دوحہ قطر سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے شاعر، بڑے مطلب اچھا لکھنے والوں میں ان کا شمار، تو انہوں نے آج وقت دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ بہت سارے دوست سن رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، کچھ فرمائش بھی آئی ہوئی، کچھ اور بھی غزل آخر میں ضرور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو پروگرام سوچ ختم رہا ہونے تھا سے کہ پہلے شاید غزل یہ سنائیں۔ ختم ہو چکا ہے نا، تو اس لیے میں نہیں ایسا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزل سنائیں، تو اب دوستوں کی فرمائش جو ہے محمد قیوم صاحب اور فیصل بھائی جو ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ادیب بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، اور کیلنڈر کا بڑا کام ہے ادبی حوالے سے ان کا، اور جو ہمارے دوست باہر ہیں ملک سے، سعودیہ میں جیسے قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں ادھر، اور سنتے رہتے ہیں ہمارا پروگرام، دیکھتے ہیں، ہمارے دوست ہیں بہت پیارے، بلکہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ تو قیوم صاحب آپ کی نظر، کیسر بھائی ایک بالکل نئی اور تازہ غزل فیصل بھائی کے لیے اور قیوم بھائی کے لیے، آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے سامعین بھی سنتے ہیں۔ کیسر مسعود صاحب پلیز ارشاد۔ بہت شکریہ۔ یہ ذرا تھوڑا ہٹ کے آپ کو ماحول کا اثر شاید میرے اوپر کچھ موجودہ حالات و واقعات کا ہوا ہے۔ بسم اللہ۔ عشق میں پھر سے گرفتار ہوا، خوار ہوا، کیا کہنے، کیا زمین نکالی ہے۔ عشق میں پھر سے گرفتار ہوا، خوار ہوا، یعنی میں بار دیگر خوار ہوا، خوار ہوا، کیا کہنے، بارے دیگر میں 2 دفعہ، یعنی میں بار دیگر خوار ہوا، خوار ہوا، شکر ہے نام و نسب کا میں تمنائی نہیں، واہ، جس کسی کو بھی یہ آزار ہوا، خوار ہوا، بہت خوبصورت شعر ہے، واہ، شکر ہے نام و نسب کا میں تمنائی نہیں، جس کسی کو بھی یہ آزار ہوا، خوار ہوا، اور میں نے یہ سوچ کے بس تیری طرف داری کی، میں نے یہ سوچ کے بس تیری طرف داری کی، جو زمانے کا طرفدار ہوا، خوار ہوا، واہ، اور بولنا جرم ہے اس شہر میں، چپ ہیں سب لوگ، کیا کہنا، بولنا جرم ہے اس شہر میں، چپ ہیں سب لوگ، جو کوئی صاحب گفتار ہوا، خوار ہوا، خوار ہوا، کیا خوبصورت زمین بولنا نکالی ہے، جرم ہے اس شہر میں، بہت زمین شکریہ، بولنا جرم ہے اس شہر میں، چپ ہیں سب لوگ، جو کوئی صاحب گفتار ہوا، خوار ہوا، اور جو گناہگار تھے اب نیک بنے پھرتے ہیں، کیا کہنے، بہت خوبصورت، جو گناہگار تھے اب نیک بنے پھرتے ہیں، نیک ہر کوئی گناہگار ہوا، خوار ہوا، واہ واہ، جو گناہگار تھے اب نیک بنے پھرتے ہیں، نیک ہر کوئی گناہگار ہوا، خوار ہوا، اور سازشی اس کی ترقی کے ہیں جڑ سے دشمن، واہ، دیس جب تھوڑا ثمر بار ہوا، خوار ہوا، ہائے ہائے، خوار ہوا، کیا بات، سازشی اس کی ترقی کے ہیں جڑ سے دشمن، واہ، دیس جب تھوڑا ثمر بار ہوا، خوار ہوا، اور بیوقوفوں کی یہاں موجیں لگی ہیں کیسر، اچھا، جو بھی تھوڑا سا سمجھدار ہوا، خوار ہوا، ہائے ہائے، وہ فارسی کا بڑا مشہور ایک شعر ہے کہ ان گفت جان سپرد کہ سقراط میں گزشت، دنیا مقام عزت اہل کمال نیست، کہ جب جان اپنی دے رہا تھا سقراط تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اہل کمال کے لیے عزت کی جگہ نہیں ہے، دنیا مقام عزت اہل کمال نیست، تو مطلب یہ جو خواری ہے یہ لوگوں کی نظر میں یا بظاہر تو ہے، لیکن اصل میں جو صاحبان شعور ہیں، صاحبان عقل ہیں، یا اولیاء ہیں، یا سوچنے سمجھنے والے حکماء ہیں، وہ ان کا مقام تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتا ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں۔ تو ویسے تو قدر
ہر بڑے آدمی کی نہیں اس طرح سے کی جاتی. تو اللہ کرے کہ ہمارے وطن کے ماشاءاللہ اگست کا مہینہ ہے اور ہو سکتا ہے ہمارا اگلا پروگرام بھی عید کے دنوں میں اور چھٹی کے دنوں میں، چونکہ اگلا پروگرام نہیں ہوگا تو کچھ ایک دو اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں وطن کے لیے. ضرور. کہ دل و نگاہ میں وسعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ میں وسعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر وطن سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا کچھ بھی سادگی سے کہا ہے، کتنا خوبصورت. اگر وطن سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر ایک دو اور اشعار ہیں کہ آج کے دن کی بدولت میرا ہر دن آزاد. 14 اگست کے حوالے سے ہم پیشگی آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عید کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں پوری ٹیم کی طرف سے اپنی، اور 14 اگست یوم آزادی کی مبارک پیش کرتے ہیں کہ آج کے دن کی بدولت میرا ہر دن آزاد. اے وطن تو نے کیا ہے مجھے شاد و آباد. کیا کہنا. اے وطن تو نے کیا ہے مجھے شاد و آباد. ناؤ اس قوم کی طوفان سے پار آئی تھی، آج کے روز حقیقت میں بہار آئی. واہ واہ واہ، کیا کہنا. 14 اگست کے حوالے سے کہ یہی ہماری بہار کا دن ہے. اور ہمارے قائدین نے، قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے اور حضرت علامہ اقبال نے اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، رفقا تھے، ان کی سخت محنتوں سے، اور انہوں نے دشمنوں کے ساتھ ہر سطح پر، ہر محاذ پر مقابلہ کیا اور اپنی قوم کا کیس لڑا اور جیتا. اور اس آزاد وطن کے اوپر ہمیشہ ان کے احسانات رہیں گے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان عظیم قائدین کے حضور، سلام پیش کرتے ہیں. اور جب تک پاکستان رہے گا ان کا نام رہے گا انشاءاللہ. ہمارا یہ پروگرام اس وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. FM 91.6 دا وائس آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ادبی پروگرام باتوں سے خوشبو آپ کی خدمت میں ڈاکٹر علی یاسر میں پیش کرتا ہوں. اور آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا ہے. مجھے اور ہمارے معزز مہمان کیسر مسعود صاحب جو دعا قطر سے تشریف لائے، ان کی طرف سے، میری طرف سے، اور ہمارے جتنے بھی انجینئرز ہیں، محمد سلیمان، لالا، غلام حیدر، نوید اللہ ہمارے جو معاون ہیں، اور ہمارے جو پروڈیوسر ہیں طیب انصاری، ان کی طرف سے آپ تمام سننے والوں کو جشن آزادی کی مبارک اور پیش کی عید الاضحیٰ کی مبارک. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حج کی عبادات کو قبول فرمائے، قربانی کی تمام مساعی کو قبول فرمائے مولا، اور ہم سب کو اور ہمارے وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے جو کشمیری بھائی بہنیں ہیں اپنی جد و جہد آزادی میں اس وقت وہ برسر پیکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے، اور دشمن کا تسلط اور غاصب کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا اختتام ہو، اور دنیا بھر میں کشمیر ایک آزاد ملک کے طور پر اور ہماری شہرک کے طور پر جو مشہور ہے، اللہ کرے کہ یہ آزاد ہو، تسلط دشمن سے آزاد ہو کر اپنی آزاد فضاؤں میں تمام جو کشمیری ہیں ان کو رہنے کا حق حاصل ہو، اور پرامن اور سلامتی کے ساتھ ان کی زندگیاں منور رہیں. اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، پاکستان پر رحم کرے، فضل کرے، اپنا رحمت کرے. تو اپنے میزبان ڈاکٹر علی یاسر کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، اور ہمارے تمام پاکستان کے لوگ پائندہ باد. اللہ حافظ. خدا حافظ. داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، داغ دل ہم کو یاد